رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن یعنی عرفہ کا دن اور یہ شہر یعنی شہر مکہ اور اس ماہ ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ پھر ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ تقوی کی بنیاد پر ضرور فضیلت دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا پیغام مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یقیناً اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کی حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ حرمت والا ہی مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور شہر بھی حرمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے درمیان ایک دوسرے پر تمہاری جانوں اور مالوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت باخبر ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو قومیں اور قبیلے ہیں یہ تعارف کے لیے بنائے گئے اور نخوت اور غرور اور تفاخر کے لیے نہیں بنائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی کہ جب مکافات عمل کے نتیجے میں کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ تمہیں اس کا رد عمل جب سامنے آتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہی شخص ہے کہ جس نے خود پہل کی تھی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بدبخت شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ رد عمل میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ وہ دوسرے شخص کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ رد عمل میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو الغرض دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینے والا دراصل اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے کے ماں باپ کی بے عزتی کرنے والا اپنے ماں باپ کی بے توقیری کا سبب بنتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھوں دوسرے کے ماں باپ کی عزت و آبرو پامال نہ ہو تو اس کے ماں باپ کی آبرو بھی سلامت رہے۔ یہی منظر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی عزتوں پر حملہ کیا اب ان کی اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے ملک کی قومی وحدت اور معیشت کا تو جو بیڑا غرق کیا ہے وہ کیا ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان اخلاقیات کی تباہی اور بربادی کی ہے۔ نئی نسل کے لیے مخالفین کی عزتوں سے کھیلنا اپنی قیادت سے وفا کی علامت اور ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ اس سے ان کے نفس امارہ کو تسکین ملتی ہے اور قیادت کی جانب سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بس جب سب سے بڑا فتنہ برپا کرے گا جو ہے وہ ابلیس کہتا ہے کہ اس کو میں بڑا مقام دوں گا۔ ایک شیطانی چیلا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے علیحدگی کروا دی۔ شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یعنی خاندانوں میں تفریق اور عداوت کے بیج بونا یہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس جب صبح کرتا ہے تو اپنے لشکر کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کے ساتھ چمٹا رہا حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے حسن سلوک کرنے والا تھا۔ پھر ایک دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں شخص کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ایک آ کر کہتے ہیں میں نے فلاں شخص کے ساتھ اتنا چمٹا رہا حتیٰ کہ اس نے شرک کیا، تو ابلیس اس کو کہتے ہیں ہاں تو نے بڑا کارنامہ کیا۔ اتنے میں ایک اور آتا ہے اور کہتے ہیں میں نے فلاں شخص کے ساتھ چمٹا رہا حتیٰ کہ اس نے قتل ناحق کیا۔ شیطان کہتے ہیں ہاں تو نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، آج تجھے تاج پہنایا جائے گا۔ تو آج کل ہمارے انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن چینلوں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اکثر ڈراموں کی روح رشتوں کی بے حرمتی، گھریلو سازشیں اور میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے، اور اب ہمارے سیاستدان بھی یہی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بیویوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو ہدف بنا رہے ہیں۔ یہ اخلاقی پستی کی انتہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی عورتوں کی پاک دامنی کا احترام کرو تاکہ لوگ تمہاری عورتوں کی پاک دامنی کا احترام رکھیں۔ اپنے باپ دادا سے اچھا سلوک کرو تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جس کے پاس اس کا بھائی عذر خواہی کے لیے آئے یعنی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے قبول کر لے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ بس اگر وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا تو اسے میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائے۔ سورہ روم کی 41 نمبر آیت میں ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں کہ آپ کہیے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چھکائے۔ دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلیلوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے عذاب مسلط ہونے کے معنی ہے ظالم حکمران کا مسلط ہو جانا، اور نیچے عذاب بھیجنے کے معنی ہے ریاست کے ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور قوم کا گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے الجھنا۔ الغرض دلوں کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا کہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے مرد مومن تو لوگوں کے ملاپ کے لیے آیا ہے، فراق کے لیے نہیں آیا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہوا سے کہہ دو کہ یوں خود کو آزما کے دکھائے، بہت چراغ ہو جاتی ہے ایک چراغ جلا کے دکھائے۔